السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیثی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام طبرانی کی جو مجموعہ حدیث ہے، مجموعہ اوسط، ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 349، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے یہ بیان نقل کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے پہ 80 کوڑوں کی سزا دی۔ ایک اور حدیث ہے 350، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم بستری کی وجہ سے جنابت کی حالت میں صبح کیا کرتے، پھر صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد غسل کرتے اور اسی روزے کو پورا کرتے۔ ایک اور حدیث ہے 351، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع کیا جس کی پھپھی یا خالہ نکاح میں ہو۔ ایک اور حدیث ہے 353، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں برابر برابر بیچو۔ ایک اور حدیث ہے 354، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کے کٹے ہوئے بال اپنے ہاتھ میں لیے بار تشریف لائے اور فرمایا، بنی اسرائیل کی خواتین نے اس طرح کے بال اپنے سروں میں بنانا شروع کر دیے تھے، ان پہ لعنت کی گئی اور ان کی مساجد میں آنا حرام کر دیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 355، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں فطرت سے ہیں، ایک ختنہ کروانا، دوسرا موئے زیر ناف منڈوانا، تیسرا مسواک کرنا، چوتھا ناخن ترشوانا، پانچواں بغل کے بال نوچنا۔ ایک اور حدیث ہے 356، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اکیلے نماز پڑھنے سے 25 درجے فضیلت رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 357، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا کہ پہلے اپنا چہرہ دھویا، پھر ہاتھ دھوئے، پھر سر مبارک کو مسح کیا، پھر تھوڑا سا پانی لے کے اپنے پاؤں پہ چھینٹے مارے، پھر ان کو دھو لیا۔ ایک اور حدیث ہے 358، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ مشرکین کے ساتھ رہا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا تھا، دوران جنگ کوئی تیر آ کے ان کو لگتا جس سے وہ قتل ہو جاتے، تلوار کے وار سے قتل ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالما انفسہم قالوا فیہم کنتم۔ ایک اور حدیث 358، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ مشرکین کے ساتھ رہا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا تھا، دوران جنگ کوئی تیر آ کے ان کو لگتا جس سے وہ قتل ہو جاتے یا تلوار کے وار سے قتل ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان سے فرشتے کہتے ہیں، تم کاہے میں تھے؟ کہتے تھے ہم زمین میں کمزور تھے، کہتے تھے کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے، تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم میں بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 360، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ، جس شخص کو میری امت کی حکمرانی سونپی جائے وہ ان پہ نرمی کرے تو اس پہ نرمی فرما، جو ان کے ساتھ مشقت میں ڈالے تو اس پہ سختی فرما۔ ایک اور حدیث 361، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، شہید 3 ہیں، ایک وہ شخص جس کا ایمان کامل ہے،
اس کی دشمن سے مدبھیڑ ہوئی اور اللہ کے نام پہ لڑا حتیٰ کہ قتل کر دیا گیا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کے اس کی جانب دیکھیں گے۔ دوسرا وہ شخص جس نے اپنے ایمان کو کامل رکھا، اس کی دشمن سے مدبھیڑ ہوئی، اچانک کسی جانب سے تیر آ کے لگا اور وہ قتل ہو گیا، یہ شخص دوسرے درجے میں ہوگا۔ ایک اور حدیث نمبر 3، وہ شخص جو گناہوں میں مبتلا رہا، اس کی دشمن سے مدبھیڑ ہو گئی، اس نے بھی اللہ کے نام پہ لڑائی کی اور ہی مارا گیا، یہ شخص تیسرے درجے میں ہوگا۔ ایک اور حدیث 362، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اس چیز کو کھا کے وضو کیا جائے جس کو آگ پہ پکایا گیا ہو۔ اس وضو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہاتھ دھلوا کھانے کا وضو بھی یہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 363، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ حتمی بات ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھی، تو انہوں نے اس بارے میں پوچھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب مجھے بھیجا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ شراب پینا ہے۔ میں واپس آ کے ان لوگوں کو بتایا، ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ سب دوڑتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے ان آدمیوں کو بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو پکڑا، اس کو اختیار دیا کہ وہ شراب پیے یا کسی بچے کو قتل کرے یا زنا کرے یا خنزیر کا گوشت کھائے۔ اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہ کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس نے شراب پینے کو منتخب کیا، پھر جب اس نے شراب پی لی تو وہ ان کاموں میں سے کسی سے بھی نہ رکا جس کا وہ لوگ ارادہ رکھتے تھے۔ اس موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس چیز یعنی شراب کو پیتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی، مرتے وقت اس کے پیٹ میں شراب موجود ہوئی، اس پہ جنت حرام ہے۔ اگر وہ شراب پینے کے بعد 40 دنوں میں مر گیا تو وہ جہالیت کی موت مارا۔ ایک اور حدیث 364، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا، وہ پلید نہیں ہے۔ ایک اور حدیث 365، حضرت حسین بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی کہیں ہو مجھ پہ درود پڑھتے رہو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ایک اور حدیث 366، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث 368، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا مومن جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے، لوگوں کو اس کو تکلیف دیں تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، یہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، وہ لوگ اس کو تکلیف دیتے ہیں اور یہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ ایک اور حدیث 369، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، اس عمل کو طلاق قرار نہیں دیا گیا تھا۔ ایک اور حدیث 370، حضرت وہب بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث 371، حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ماہ رمضان میں مشرق کی جانب عموداً سرخی پھیلی ہوئی دیکھو تو ایک سال کا اناج جمع کر لو، کیونکہ اس کے بعد آنے والا
قحط کا ہوگا۔ اور حدیث 372 حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 صحابہ کرام، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل حرا پہ موجود تھے کہ اچانک پہاڑ ہلنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اے حرا رک جا، کیونکہ تیرے اوپر نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ ایک اور حدیث ہے 374 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کدو کو اندر سے قریب کے خشک کر دیا جائے، جب خشک ہو جائے تو اس کو شراب پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور مضفت شراب کے لیے استعمال ہونے والا ایسا برتن جس میں رال کا روغن رکھا جاتا ہے، میں نبید عام مشروب بنانے سے منع کیا، بعد میں اس ممانعت کو ختم کر دیا گیا۔ ایک اور حدیث 375 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے کو چاندی کے بدلے بیچا جائے تو اس میں سود کا خدشہ ہے، سوائے اس کے کہ ان کو ہاتھوں ہاتھ بیچا جائے، ادھار نہ کیا جائے، اور گندم کو گندم کے بدلے بیچا جائے تو اس میں بھی سود ہے، سوائے صورت کے سے ہاتھوں ہاتھ بیچا جائے، ادھار نہ کیا جائے، اور کھجور کو کھجور کے بدلے بیچا جائے تو اس میں بھی سود ہے، سوائے صورت میں کہ اس کو ہاتھوں ہاتھ بیچا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 376 ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹب میں پانی ڈال کر غسل کیا کرتے تھے، اس کی وسعت ایک فرق ہوتی تھی، ایک فرق میں 6 ارخل پانی سماتا ہے، اہل حجاز کے نزدیک یہ تقریباً 12 مدیہ 3 سا بنتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 377 ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قربانی کا جانور بھیج دیا کرتے تھے، میں ان کے گلے میں کلاوہ ڈالا کرتی تھی، اس قربانی کے جانور روانہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام والی کوئی پابندی ملحوظ نہیں رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 378 ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف زیارت، اسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، یہ حج کا رکن ہے، اس وقت 10 ذی الحج کی صبح صادق سے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک ہے، مگر 10 ذی الحج کو کرنا افضل ہے کیا، اس کے بعد ان کو حیض آ گیا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ہمیں مکہ سے روانگی سے روک دے گی؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طواف زیارت کرنے کے بعد ان کو حیض آیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی روانگی اختیار کرے۔ ایک اور حدیث ہے 379 حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قبیلہ جسعم کی عورت نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ پہ حج فرض ہے لیکن وہ بوڑھا ہے، سواری پہ نہیں بیٹھ سکتا، اگر میں اس کی طرف سے حج کر لوں تو یہ کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 380 حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بشیر بن سعد نعمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے اور عرض کی، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام تحفے میں دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے اپنے تمام بچوں کو اس طرح کا تحفہ دیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو وہ تحفہ واپس کر لو۔ ایک اور حدیث ہے 382 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت میں پایا،
جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے نام کی قسمیں کھا رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے باپ کی قسم کھانے سے منع نہیں کیا، جس نے قسم کھانی وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ ایک اور حدیث ہے 383 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خود صحابہ کرام نے خواب میں دیکھا شب قدر رمضان کی آخری 7 راتوں میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری خوابین سن رہا ہوں۔ سب اسی بات میں متفق ہیں کہ شب قدر آخری 7 راتوں میں ہے، اس لیے جو شب قدر کو پانا چاہے وہ رمضان کی آخری 7 راتوں میں اس کو تلاش کرے۔ ایک اور حدیث ہے 384 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ خود نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے 385 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایک دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرو اور نہ کسی کے پیغام نکاح پہ اپنا پیغام نکاح بھیجو۔ ایک اور حدیث ہے 386 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی گویا کہ اس کے گھر والے اور اس کا مال سب تباہ ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 387 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق کی جانب رخ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا خبردار فتنے اس جانب سے اٹھیں گے یہاں تک کہ شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو غلام چند مالکوں کا مشترکہ ہو ان میں سے ایک شخص اگر اپنا حصہ بیچ دیتا ہے تو کسی نیک آدمی سے اس کی مالیت لگوائی جائے، جتنا اس کے حصے میں آتا ہو اتنا حصہ آزاد ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 389 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شکار یا رکھوالی کے علاوہ محض شوقیہ طور پہ کتا پالتا ہے اس کی نیکیوں میں روزانہ 2 قیراط کم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 390 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بعد کچھ مال ہو تو 2 راتیں بھی ایسی نہ گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی بھی نہ ہو۔ جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب وصیت لکھنا جائز تو ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 392 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صدقہ کرنے کے بعد واپس لے لیتا ہے اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو قے کرنے کے بعد اس کو چاٹتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 393 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور پریشان کن خواب شیطان کی جانب سے ہیں۔ کچھ خواب ایسے بھی ہوتی ہیں جس میں انسان خود سے بات کرتا ہے، جب تمہیں پریشان کن خواب نظر آئے تو اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو۔ میں خواب میں ہتھ کڑی اور طوق کو ناپسند کرتا ہوں، خواب میں قید ہونا اچھا ہے کیونکہ یہ دین میں ثابت قدمی کی نشانی ہے، اور مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ آخری زمان میں مومن کی خوابیں جھوٹی نہیں ہوں گی اور تم میں سب سے سچا وہ شخص ہے جس کی خواب سب سے زیادہ سچی ہو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگل میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔